السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے مناسبت سے مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا بہت 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 احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے انسان ہو کوئی بھی مخلوق ہو، دنیا کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں۔ میرے دوستوں، جتنے بھی اس دنیا کے اندر مخلوق ہیں، تمام مخلوق کو ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر دار باقی کی طرف جانا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ دن قیامت کا دن ہے جس میں میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، اور دنیا کا ہر انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوگا۔ میرے دوستوں، مجھے بتاؤ، کیا اس دن خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے کوئی بچ سکے گا؟ بولو بھائی، کوئی چھپ سکے گا؟ کوئی بھاگ کر کے کہیں جا سکے گا؟ اور وہ دن کتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت کی دن کی منظر کشی فرماتا ہے، اور کیا کہتا ہے سنو، فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈرو اور سن لو قیامت کا منظر۔ قیامت کا جھٹکا بہت شدید جھٹکا ہوگا، جس میں سے تم میں سے ہر ایک کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہے، قیامت کی دن صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہوگا۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی گھر نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا جہاں جا کے انسان سورج سے نکلنے والی گرمی سے بچ سکے گا۔ سورج ہوگا، ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، میدان محشر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان سورج سے نکلنے والی گرمی میں جلے گا، بھنے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ مگر قیامت کا دن ہے، اس لیے مرے گا نہیں۔ اگر وہ قیامت کا دن نہ ہوتا تو سورج سے نکلنے والی گرمی میں جل کر کے وہ مر جاتا، مگر قیامت کے دن تو پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، غور کرو، سوچو کہ اس دن ہوگا کیا۔ اللہ رب العزت خود اس دن کی دہشت کو، اس دن کے خوف و ہراس کو قرآن کی مختلف آیتوں میں اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت آگے بھی کچھ فرماتا ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ کہتا ہے وہ دن اتنا بھیانک دن ہوگا، اللہ
کہتا ہے وہ دن اتنا بھیانک دن ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورتیں خوف اور دہشت کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا بیٹھے گی۔ کتنا خوف ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اے نبی آپ دیکھیں گے اس دن تو آپ کو لگے گا کہ لوگوں نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے، کیونکہ کوئی روئے گا، کوئی دوڑے گا، کوئی گرے گا، کوئی تڑپے گا، ایسا لگے گا کہ ہوش میں نہیں ہے، انہوں نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کسی نے نشے کی کوئی چیز نہیں کھائی ہوگی، لیکن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دے گی۔ میرے دوستوں، اس دن میں بھی ہوں گا میدان محشر میں، اس مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی ہوں گے۔ بتاؤ میرے بھائی، بھاگ کر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ میرے دوستوں بتاؤ، کیا ہم کہیں جا کر چھپ سکیں گے؟ میرے ساتھیوں، آج ہمارے ذہن سے، دل و دماغ سے قیامت کا دن کا منظر نکل گیا ہے۔ خوف اور دہشت ہوگا، سورج سے، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہوگا، ہر ایک پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ دن، قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس دن کی لمبائی کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ کہتا ہے قیامت کا وہ ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ تمہارے دلوں کے حساب سے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ انسان بھوک و پیاس میں، خوف اور دہشت میں، سورج سے نکلنے والی گرمی میں پریشان ہوگا۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس دن کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم نے آج تک کی زندگی میں کیا تیاری کی ہے؟ اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے کون سی تیاری ہمارے پاس ہے؟ ہمارے دل میں تو اس دن کا تو خوف ہی نہیں ہے۔ تیاری تو وہ کرے جس کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، موجود ہو، جس کے دل و دماغ میں فکر ہو۔ ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی۔ آقا کی نظر اچانک ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما یبکیکی یا عائشہ، اے عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے آقا قیامت کا منظر میری آنکھوں میں گھوم گیا، خوف اور دہشت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس دن ہوگا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کہتا ہے اس دن ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کام آنا تو دور کی بات ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور بھاگے گا تو اس ڈر سے کہیں سامنے والا اپنا کوئی حق تجھ سے نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن کی فکر میں آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے قیامت کو یاد کر کے روتی ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اس مجلس میں 60 سال، 70 سال، 50 سال، 35 سال، 40 سال کے ہوں گے۔ غور کرو، بتاؤ میرے بھائیوں، کیا کبھی اس 50، 60، 70 سالہ زندگی میں کبھی قیامت کے دن کے خوف کی وجہ سے
آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نکلا، ہمیں فکر ہے اپنی موت کی، ہمیں فکر ہے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی، ہمیں فکر ہے میدان محشر میں جمع ہونے کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے آقا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بس یہی وہ خوف اور دہشت ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنو میری بات کو اور اس عزم کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، اے عائشہ میدان محشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے کہ جب کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اے آقا وہ کون سے موقع ہوں گے؟ دیکھو میں آپ کے سامنے تینوں موقع رکھتا ہوں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ میدان محشر میں ایک اعلان ہوگا۔ پہلا وہ اعلان یہ ہوگا، اے لوگوں اپنے اعمال کا وزن کراؤ۔ جیسے ہی اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کسی دوسرے کا خیال ذہن میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تیری نیکیوں کا وزن ہوگا۔ اگر نیکیوں کے وزن سے پلہ بھاری ہو گیا یعنی جھک گیا تو ادھر پلہ جھکے گا، ادھر جنت کا دروازہ تیرے لیے آٹومیٹک کھل جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا، گناہوں کا پلہ جھک گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جب اعلان ہوگا کہ لوگوں اعمال کا وزن کراؤ، تو ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوگی، کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، کاش میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور زور سے جواب دینا، اللہ آپ کے جواب کو سنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیوں کا وزن بڑھ جائے تو اس دن کی فکر، اس دن کی خواہش آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر قیامت کے دن اپنے نیکیوں کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو اس کی فکر آج ہی سے کریں۔ اگر آج ہی سے کریں گے تو اللہ ہمارے نیکیوں کو بڑھا دے گا۔ میرے دوستوں، ہمیں فکر کرنا کیا ہے؟ ہمیں صرف 2 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، آج سے ہم طے کریں کہ زندگی میں جو بھی نیکی کریں گے وہ صرف اپنی رب کی رضا کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے۔ جب نیکیوں میں خلوص ہوگا اور محض رب کی رضا کے لیے نیکی انجام دی جائے گی تو اللہ نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اور ہم نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، دوسرے کو دکھانے کے لیے خدمت خلق کی، دوسرے سے واہ لینے کے لیے کام کیا، تو رب العزت کیا کہے گا؟ تو نے نماز پڑھی، تو نے خدمت خلق کی، تو نے عبادات کیے، تو نے تہجد پڑھی، تو نے صدقہ خیرات کیا، لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا، دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم دنیا میں اس کو اس کے نیکیوں کا بھرپور بدلہ دے دیں گے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے؟ وہم فیہا لا یبخسون، اسے دنیا میں کوئی ٹوٹا، کوئی نقصان اور خسارہ نہیں اٹھانا پڑے گا، ہم اس پر نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیں گے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین حبطت اعمالہم اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور ایسا شخص جس نے نمازیں بھی پڑھی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، صدقہ خیرات بھی کیے ہیں، خدمت خلق کا کام بھی کیا ہے، مگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، اللہ کہتا ہے جب یہ مر کر میرے پاس آئے گا تو میرے یہاں
جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، آج ہم ارادہ کریں کہ ہم جو بھی نیکی کریں گے وہ صرف اپنی رب کی رضا کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔